آ آ آ آ آ یہ 7 درجے ہیں. پھر بلندی سے نیچے تک لائیں گے تو جیسے ہر چیز کی پستی سے لے کر بلندی ہوتی ہے، تو اسی طرح آواز کی بھی پستی سے لے کر بلندی تک ایک درجہ ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنا، پڑھانا اور قرآن کریم کو بہترین انداز میں تلاوت کیسے کریں، اس بارے میں آپ حضرات کو میں معلومات دیتا رہتا ہوں اور اس سلسلے میں اسباق بناتا رہتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو بہترین انداز میں قرآن کریم کو کیسے پڑھیں یہ پڑھنا آ جائے. تو آج ہم بات کریں گے آواز کے سلسلے میں اور ترنم کے سلسلے میں، مقامات کے سلسلے میں، کہ آپ کیسے معلوم کریں گے کہ آپ جس انداز میں، جس ٹون میں، جس ترنم میں تلاوت کرتے ہیں وہ کون سا لہجہ ہے یا کون سا مقام ہے، کون سا ترنم ہے. دنیا میں جو 7-8 مشہور ترنم ہے اور مقامات ہے، ان میں سے کس مقام میں، کس ترنم میں آپ تلاوت کرتے ہیں، کس لہجے میں آپ تلاوت کرتے ہیں. دیکھیے، آواز کی 7 درجہ ہوتے ہیں، طبقہ ہوتے ہیں. جیسے ہر چیز کی پستی سے لے کر بلندی ہوتی ہے، تو اسی طرح آواز کی بھی پستی سے لے کر بلندی تک ایک درجہ ہوتے ہیں. تو آواز میں بھی کتنے درجہ ہیں؟ 7 درجہ ہیں. پستی سے بلندی تک اور بلندی سے پستی تک آواز کی کتنے درجے ہیں؟ 7 درجے ہیں. ٹوٹل بالکل 7 درجے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم بتانا چاہیں گے آپ کو تو ایسے سمجھ لیجئے، آ آ آ آ آ آ آ. تو اونچائی کے، بلندی کے اعتبار سے 7 درجہ ہوتے ہیں، اور پھر اس کو نیچے لائیں گے تو وہ بھی 7 ہی بنیں گے، اوپر سے نیچے تک. تو آ آ آ آ یہ 7 درجے ہیں. پھر بلندی سے نیچے تک لائیں گے تو آ آ آ آ. تو یہ ٹوٹل جو ہے نا 7 درجہ ہوتے ہیں بلندی کے اعتبار سے. اب جب تلاوت کی جاتی ہے تو یا جو لوگ بھی نعت گاتے ہیں، گانا گانے والے گانا گاتے ہیں، تو اسی درجے میں گاتے ہیں. انہی 7 درجوں میں ہوتا ہے بلندی اور پستی کے اعتبار سے. چنانچہ دیکھیے، آپ اگر تلاوت کر رہے ہیں ایک درجے میں، آپ تلاوت کریں گے تو وہ چاہے کیسی بھی تلاوت ہو آپ کی آواز اچھی ہو یا بری ہو، موٹی ہو یا پتلی ہو، تو آپ کی جو تلاوت ہے وہ کسی ایک درجے میں تو ہوگی، ان 7 درجوں میں سے. اسی طرح یہ دنیا میں جو 8 مقامات قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے مختص کیا گیا، تو اور پچھلے زمانے سے قراء کرام اور کبار قراء اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، تو انہی 7-8 مقام میں سے ہی آپ کی تلاوت جو ہے نا کسی بھی مقام میں ہوتی ہے، لیکن بس آپ پہچانتے نہیں ہیں. اس کو پہچانیں گے کیسے؟ تو چلیے آج ہم بات کریں گے مقام البیات اور مقام الرسط. مقام البیات اور مقام الرسط میں واضح فرق یہ ہے کہ مقام الرسط مقام البیات کے اعتبار سے اونچا پڑھا جاتا ہے، مقام البیات کو مقام الرسط کے مقابلے میں پست پڑھا جاتا ہے. جیسا کہ اگزامپل کے طور پر آپ کو میں سناؤں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہ جو ہے نا یہ مقام بیات ہے، یہ مقام البیات ہے. اسی کے مقابلے میں مقام الرست اس کو اونچا پڑھا جاتا ہے. چنانچہ حرم میں شیخ سدیس، اسی طرح اور بھی جو امام ہیں وہ مقام الرست میں پڑھتے ہیں. تو مقام الرست مقام البیات کے مقابلے میں اونچا ہوتا ہے. جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جیسے نیچے کے درجے ہے 1 2 3 4، تو یہ 1 میں بھی نہیں ہے، 2 میں بھی نہیں ہے، 3 کے بعد کی درجہ ہے، کیونکہ اس کی آواز اونچی ہے، ان کی آواز اونچی ہے، مقام الرست کی آواز اونچی ہے. تو درجہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا 3 کے بعد سے، نہ 1 میں نہ 2 میں بلکہ 3 کے بعد سے شروع ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جو بیات ہے وہ نیچے سے شروع ہوتا ہے، یا تو 1 سے شروع ہوتا ہے یا تو 2 سے شروع ہوتا ہے. چنانچہ آپ سن لے بار بار تو فرق کر سکتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، یہ ہے، یا تو 1 ہے یا تو 2 ہے، لیکن رست 1 2 میں نہیں بلکہ 3 سے شروع ہوتا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے رست، یہ ہے مقام الرست. اور مقام البیات الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ مقام البیات ہے، اس کو مقام البیات کہیں گے، اور اس کا درجہ 1 2 کے اندر ہی رہتا ہے. لیکن رست جو ہے نا یہ شروع ہوتا ہے 3 سے، تیسرے نمبر سے شروع ہوتا ہے، 4 تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ فرق ہے شروعات میں. باقی جب اس کو جواب میں پڑھیں گے تو ہر ایک کا درجہ کا جو اونچائی اور بلندی بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ابتدا ان کا انہی درجہ سے شروع ہوتا ہے. بیات کا 1 2 سے شروع ہوتا ہے اور رست کا 3 سے شروع ہوتا ہے، 4 سے شروع ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ان دونوں کے آواز میں جو درجہ ہے، طبقہ ہے، یہ سمجھ میں آ گیا. تو آپ اپنے تلاوت کو پرکھیں اور دیکھیں کہ آپ کون سے درجہ سے آپ کی تلاوت شروع ہوتی ہے، کون سے بلندی سے اور کون سی پستی سے آپ کی تلاوت شروع ہوتی ہے، اور ان دونوں مقام میں کون سے مقام میں آپ تلاوت کرتے ہیں. یہ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ کون سی مقام میں اور کون سے درجہ میں تلاوت کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور اس کو لائک کریں، اس میں اپنی اہم معلومات، اہم رائے کمنٹ کریں، اور دوسرے تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ قرآن کریم کو بہترین انداز میں کس طرح تلاوت کی جا سکتی ہے، کس طرح پڑھا جا سکتا ہے. آج کی ویڈیو یہیں تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.